السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد فضل اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، استاد کا مقام باپ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ باپ انسان کو آسمان سے زمین تک لے کے آتا ہے، لیکن استاد انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے۔ ناظرین، جو ممالک ہمیں ترقی کرتے نظر آتے ہیں وہاں پر استاد کا احترام شعبہ زندگی کی کسی بھی شخصیت سے بڑھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر، انجینئر کو انجینئر، جرنیل کو جرنیل، ایک وکیل کو وکیل بنانے والا استاد ہی ہے۔ ناظرین، جو ملک اس وقت ترقی کی اوج کمال پر نظر آ رہے ہیں وہاں پر استاد کے احترام میں عدالتوں کے جج بھی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ استاد ہی ہیں جو ہماری نسلوں کو سنوارتے ہیں اور سنوری ہوئی نسلیں ہی آگے ملک کو سنوارتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے درمیان شعبہ تعلیم کی مشہور شخصیت، ایک بہترین انسان اور ایک کونا مشق ٹیچر موجود ہیں۔ آپ نے کیمسٹری میں ایم فل کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور آج کل ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو ملواتے ہیں محترم جناب علی جان دانش صاحب سے، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز کاٹ تحصیل دریا خان۔ علی جان صاحب، ویلکم۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام پوائنٹ آف ویو میں ویلکم کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں دلے والا نیوز چینل کا، جنہوں نے یہاں پہ دعوت دی اور مجھے یہاں پہ بات کرنے کا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ میں بہت مشکور ہوں شہزاد فضل صاحب کا، جنہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے یہاں پہ بلایا۔ جہاں تک میری بنیادی تعلیم کا سوال ہے تو میں نے اپنی تعلیم جو ہے مختلف تعلیمی اداروں سے حاصل کی۔ بنیادی طور پہ میں نے پرائمری اسکول جو ہے جنڈا والا سے اپنی پرائمری ایجوکیشن مکمل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول دلے والا سے اپنی میٹرک جو ہے نا مکمل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج بکھر سے ایف ایس سی پری میڈیکل۔ اس کے بعد جو ہے نا میں بی ایس سی کے لیے ایف سی کالج لاہور گیا، وہاں پہ میں نے بی ایس سی کی ڈگری مکمل کی اور اس کے بعد ایم ایس سی کیمسٹری سبجیکٹ میں گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنا کیمسٹری سبجیکٹ کے ساتھ ڈگری کا پروگرام مکمل کیا، اور اس کے بعد ایم فل کی ڈگری میں نے یونیورسٹی آف سرگودا بکھر کیمپس سے مکمل کی۔ تو یہ تھا میرا تعلیم کے حوالے سے جو ہے مختصر سا سفر۔ علی جان صاحب، آپ ایک بہترین ٹیچر رہے ہیں، آپ کے بے شمار شاگرد بھی اس وقت موجود ہیں۔ آپ ایک بہت اعلیٰ ادارے میں بطور پرنسپل بھی آپ نے کام کیا، آپ نے بطور ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر بھی کام کیا، اور آپ ماشاءاللہ آپ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ جہاں تک پروفیشنل ایکسپیرینس کی بات ہے، الحمدللہ 18 سال ہو گئے ہیں مجھے ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے۔ 2002 سے میں نے ایک پرائیویٹ ادارے سے اپنے تعلیمی پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جو ہے میں 2008 میں جب میں نے ایم ایس سی اپنی مکمل کی تو بطور پرنسپل کے پاکستان پبلک اسکول میں اپنے فرائض سر انجام دیے، اور وہاں کا ایکسپیرینس الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ اس کے بعد 2000 آپ نے کتنا عرصہ بطور پرنسپل کام؟ وہاں پہ میں نے 1 سال سے زائد جو ہے بطور پرنسپل جو ہے نا کام کیا۔ اس کے بعد میں 2009 میں ڈویژن سرگودا کے سب سے بڑے کالج گورنمنٹ کالج آف بکھر میں، جہاں پہ میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ بھی رہا، وہاں پہ اعزازی لیکچرار کے طور پر کیمسٹری سبجیکٹ پڑھانے کا موقع ملا۔ وہاں پہ مجھے اپنے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کا وہاں پہ مجھے موقع ملا، اور میں وہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ اس کے بعد صحیح۔ تو علی جان صاحب، آپ نے اپنی ایجوکیشن کے لیے کیمسٹری کا مضمون جو ہے وہ منتخب کیا، تو یہ آپ کی اپنی شوق تھی یا کسی پرسنالٹی سے آپ انسپائر تھے؟ کیمسٹری کے حوالے سے جو ہے میرا اپنا جو ہے نا شوق تھا، اور اس شوق کی وجہ میرے ٹیچرز تھے۔
میٹرک لیول پہ ہمیں سر سینئر ہیڈ ماسٹر ملک فیروز حسین کھیمٹا صاحب، حسین علی صاحب پڑھایا کرتے تھے. ان کے کیمسٹری کا پڑھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ ہم بھی جو ہے ان کی وجہ سے اس فیلڈ کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے اور کیمسٹری سبجیکٹ چوز کیا. اچھا علی جان صاحب، آپ کے مرکز میں جو اسکول آتے ہیں وہ ماشاءاللہ لوکیشن وائز بہت خوبصورت ہیں. آپ نے وہاں پر بڑی محنت کی ہے. وہاں پر ہمیں بڑے گراسی پلاٹس نظر آتے ہیں. وہاں پر ہمیں جو ہے وہ بڑے خوبصورت کھلتے پھول نظر آتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے ممکن بنایا؟ آج کل بطور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کاٹ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ مجھے وہاں پہ ایک بہت اچھی موٹیویٹڈ ٹیم ملی ہے. مجھے اپنے ٹیم پہ فخر ہے. وہ ٹیم جو ہے سیلف موٹیویٹڈ ہے. وہ دن رات جو ہے نا اپنے سکولوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور وہ بہت اچھا جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ٹیم کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا. جسٹ جو ہے ایک لیڈر جو ہے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کی ٹیم اس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے، ایک اچھا پرفارم نہ کرے. صحیح فرمایا علی جان صاحب آپ نے کہ واقعی آپ نے بڑی محنت کی ہے وہاں پر جو ہے وہ اسکولوں کی حالت کو بہتر بنانے میں، اسکولوں کو خوبصورت بنانے میں. علی جان صاحب، ایک کوشچن آپ سے ہے کہ آج کل ہمارے اداروں میں کوالٹی آف ایجوکیشن کا بڑا فقدان نظر آتا ہے. بچے اگلی کلاسز میں پروموٹ تو کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کو لکھنا بھی نہیں آ رہا ہوتا. اگر کسی بچے کو کسی ٹاپک پر کچھ لکھنے کو کہا جائے تو وہ ایک آدھ فقرے سے آگے نہیں لکھ پاتے. تو آپ اپنے مرکز کے اسکولوں میں کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے کون سے اقدامات کر رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں تعلیم کے اس معیار کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور ضرورت بھی ہے اس وقت ہمارے معاشرے کو. کوالٹی آف ایجوکیشن ہم اس وقت ہی بہتر کر سکتے ہیں جب ہماری پریارٹی یا ہماری ترجیح تعلیم ہوگی. آج تک ہم نے ترجیح میں شامل ہی نہیں کی اپنے تعلیم کو. اس کے حوالے سے جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیچر کا معیار جو ہے، اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اپ کریں. اس کے باقاعدہ پروفیشنل جو ہے ٹریننگز کا انعقاد کروایا جائے. جس طرح CSS کے لیے یا PMS کے لیے باقاعدہ اکیڈمیز موجود ہیں، اور وہاں سے ان اکیڈمی سے فارغ ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، چاہے وہ ACs ہیں، DCs ہیں یا کمیشنڈ آفیسرز ہیں. تو ایجوکیشن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہر ڈویژن لیول پہ ایک اس لیول کی اکیڈمی بنائی جائے جو پروفیشنل ٹریننگز کا انعقاد کرے، اور وہ ٹریننگ صرف اور صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں کروائی جائیں تاکہ بچوں کی پڑھائی جو ہے متاثر نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو بنانے والے وہ لوگ ہونے چاہیے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ہماری جو ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ سلیبس بناتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو اسکولوں میں ان کو امپلیمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. سلیبس کی تیاری میں پڑھانے والے اساتذہ کو شامل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ ان کی جو ایگزام ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، امتحانات. یہاں پر جان صاحب سلیبس کی بات ہوئی ہے تو آپ اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے کیا رائے دیں گے کہ جو سلیبس ہے بچوں کے لیے وہ اردو میں ہونا چاہیے یا انگریزی میں ہونا چاہیے؟ اس وقت جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو فیصلہ کیا ہے پرائمری ایجوکیشن اردو میں کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جتنا ہم سلیبس کو آسان کر دیں گے تو بچے اس کو آسانی سے پک بھی کریں گے. اساتذہ کرام بھی ان کو اچھی طرح جو ہے بچوں کو کنوے کریں گے، پڑھائیں گے، اور ان کے رزلٹس بھی بہتر ہوں گے. لیکن اگر ہم اس کو انگلش میں لے کے چلتے ہیں تو وہ ہمارا ماحول، گھر کا ماحول بھی دیکھیں، دیہاتوں کا خاص طور پہ بچوں کو وہ ماحول نہیں ملتا جو انگلش میڈیم کے لیے ان کو ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اردو میڈیم جو ہے نا کم از کم پرائمری لیول پہ ضروری ہے تاکہ ان کی بیس بن سکے، وہ ایک اچھا جو ہے پرفارم کر سکے آگے جائیں. ماہرین کی نظر میں کہ جو پرائمری کلاسز ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو مکمل طور پر فیمیل سٹاف کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ قدرتی طور پر فیمیل جو ہیں وہ میل کی نسبت بچوں کو زیادہ بہتر انداز سے پڑھاتی ہیں. کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ بات بالکل درست ہے. میں متفق ہوں آپ سے کہ پرائمری تک بچوں کی نفسیات کے مطابق فیمیل سٹاف بہت اچھا پڑھا سکتی ہیں.
لیکن جو مسئلہ ہے آگے ان کی انتظامی امور کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک پرائمری اسکول میں جو انتظامی کام ہے وہ ان کے لیے فیمیلز کے لیے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کو ایسے کر لیں گے کہ ایک یو سی لیول پہ ایک بڑا اسکول بنا کے وہاں پہ تمام بچوں کو اکٹھا کر لیں اور وہاں پہ ساری فیسلٹیز مہیا کریں تو یہ جو ہے ایک اچھا جو ہے نا تعلیمی نظام میں اضافہ ہوگا. جان صاحب، ایک بڑا برننگ کوشچن ہے موجودہ دور کا کہ بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی سمت کلیئر نہیں ہوتی، وہ ذہنی طور پر کلیئر نہیں ہوتے کہ یہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا بننا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے ٹیچر کو بچے کے ذہنی انٹرسٹ، ذہنی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اس کو گائیڈ کرنا چاہیے؟ بات آپ کی بالکل درست ہے. ہمارے ٹیچر جو ہے وہ صرف کتابوں پہ ہی زیادہ اپنا فوکس کرتے ہیں، ان کی ساتھ کیریئر کونسلنگ پہ توجہ بہت کم دی جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ کم از کم ویکلی ایک پیریڈ ایسا بھی رکھیں جس میں ان کو مختلف کیریئرز کے بارے میں رہنمائی جو ہے نا فراہم کی جائے اور پھر بچے اپنی مرضی سے وہ اپنا کیریئر سلیکٹ کریں اور آفٹر میٹرک وہ اپنا ایف ایس سی کے یا ایف اے کے ساتھ ہی اپنے اس فیلڈ پہ توجہ دینا شروع کر دیں تاکہ وہ اپنی چوائس سے ایک اچھا جو ہے مفید پاکستانی بن سکیں اور مفید شہری بھی بن سکیں. صحیح فرمایا جان صاحب آپ نے. بالکل ایک اچھے ٹیچر کو ایک رول پلے کرنا چاہیے. میٹرک کے بعد سے ہی، میٹرک سے ہی بچے کو جو ذہنی انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس کو ٹیچر کو ہے اس کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کس شعبہ میں جو ہے وہ فٹ آتے ہیں. تو جان صاحب، آپ ان والدین کو کیا پیغام دیں گے جو اپنے بچوں کو زبردستی جو ہے ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جو ذہنی دلچسپی ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس طرح بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. تو آپ ایسے والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ بالکل ایسا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صرف ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے میں اس چیز کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں. تو سب سے پہلے بچے کا انٹرسٹ اور صلاحیت کو سامنے رکھ کے والدین جو ہے اس کے مطابق بچے کو لے کے چلیں. مطلب ڈاکٹر یا انجینئر کے علاوہ بھی بہت سے ایسے شعبے ہیں، مثلاً شعبے ایسے ہیں. ایک ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایک اچھا ڈاکٹر یا انجینئر ہو، وہ ایک اچھا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا جو ہے کک بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا پروفیشنل صحافی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا اور کئی شعبے ہیں جہاں پہ وہ جا سکتا ہے. تو وہ اس کے اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے نا اس کو جانا چاہیے. اسی طرح ایک بڑا زبردست قسم کا کنسیپٹ ہے سر کہ لرن بائی ڈوئنگ. تو لرن بائی ڈوئنگ پر روشنی ڈالیے گا اور کیا اس عمل سے ہم رٹا سسٹم پر بھی قابو پا سکتے ہیں؟ لرن بائی ڈوئنگ بہت زبردست میتھڈ ہے. میں اس سے جو ہے نا ہمیشہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے جو ہے نا تمام سینسز بچے کی انوالو ہوتی ہیں. بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو پوری زندگی نہیں بھولتی وہ چیزیں. جب وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے اور اس میں انوالو ہوتا ہے تو وہ لرننگ کا ایسا پروسیس ہے کہ تا حیات جب تک وہ جس فیلڈ میں بھی چلا جائے تو ہمیشہ اس کا وہ کنسیپٹ جو ہے نا کلیئر رہے گا، وہ کبھی نہیں بھولے گا. اس طرح سر آج ہمارے والدین اور ٹیچرز جو ہے بچوں کے رزلٹس اور مارکس کی تو بڑی فکر ہوتی ہے ان کو، مگر بچے کی اخلاقی تربیت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اگر بچے کی اخلاقی تربیت کو نظر انداز کر دیا جائے تو معاشرے پر اس کی کون سے بھیانک نتائج جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں؟ اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے اور اخلاقی تربیت میں کردار جو مین ہے وہ والدین کا اور اساتذہ کا ہے، کیونکہ والدین اور ٹیچر جو ہے بچے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ہم اگر اپنے تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی تربیت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اتارے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر کتابوں کی تعداد ہم دیکھیں، الہامی کتابیں چند ایک ہیں لیکن انبیاء جو رول ماڈل ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اخلاقی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور ٹیچرز جو ہے ایک اپنا جو ہے کردار سے یہ چیز بچے کو سکھائیں اور بچہ جو ہے لاشعوری طور پر والدین اور اساتذہ کی تمام عادات کو اپنے اندر اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اخلاقی تربیت کا شروع سے خیال رکھا جائے گا تو ایماندار ڈاکٹرز پیدا ہوں گے، ایماندار انجینئرز پیدا ہوں گے، ایماندار جرنیل پیدا ہوں گے، ایماندار لائرز پیدا ہوں گے. تربیت کا بہت بڑا کردار ہے. اگر تربیت اس کی اچھی ہوگی بنیادی طور پہ تو وہ انشاءاللہ مفید پاکستانی اور ایک اچھا ایماندار جو ہے نا ہر شعبے میں اپنا جو بھی اس کا فیلڈ ہوگا وہ اپنے فرائض سر انجام دے گا. اچھا رجحان صاحب،
آپ نے اپنے مرکز میں ایک بہت اچھا کام کیا ہوا ہے کہ آپ نے مرکز کاٹ ویلفیئر فنڈ قائم کیا ہوا ہے، تو ہمارے ناظرین کو اپنے اس فنڈ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ بات شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، وہ ایک انسپائریشن ہے، یا دیکھنے سے بہت سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے فروری 2019 میں مرکز کا فنڈ قائم کیا جس میں ہمارے ہر ٹیچر ہر مہینے 100 روپے جو ہے وہ دیتا ہے، اور ہم نے اکتوبر میں 60,000 روپے کی اسٹیشنری غریب بچوں میں جو ہے تقسیم کی، اس میں ان کے لیے پین، پینسل، کاپیز یہ چیزیں شامل تھی، اور اس وقت بھی 50,000 سے زائد کی رقم ہمارے پاس موجود ہے جو ہم بچوں پہ جو ہے غریب بچوں کے لیے ان کی یونیفارم ہے، جوتے ہیں۔ تو یہ تمام اساتذہ کرام کو اور مرکز کے تمام ٹیچرز کا مل کر ایک اچھا ایک انیشیٹو تھا، اور تمام جو ہے جس کو بھی اس چیز کا معلوم ہوا ان تمام لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ اچھا، آخری سوال جان صاحب آپ سے کہ 9th کے 2 پیپرز ہو چکے ہیں، جبکہ انٹر کا پورا امتحان جو ہے یہ کرونا کرائسس کی وجہ سے باقی ہے، تو کیا سلوشن ہے آپ کی نظر میں امتحانات کو کیسے کنڈکٹ کروایا جائے؟ جہاں تک 10ویں کا تعلق ہے اس کے تمام پیپرز ہو چکے ہیں، پریکٹیکل باقی ہیں، تو میرے خیال میں پہلے پرانے سسٹم کے مطابق بورڈ کو چاہیے، بورڈ کو سجیشن ہے میری کہ وہ پیپرز مارکنگ کے لیے ٹیچرز کے گھروں میں بھیج دیں تاکہ ان کا بر وقت رزلٹ تیار ہو سکے۔ اور جہاں تک 9th کے تعلق ہے 2 ان کے پیپرز ہوئے ہیں، 6 ابھی رہتے ہیں، تو سینٹرز پہ سینیٹائزر کا استعمال کر کے، سپرے کر کے، ماحول کو صاف کر کے اور سوشل ڈسٹینس کو 3 فٹ پہ چیئر رکھ کے یہ کام کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، 7 سینٹرز چل رہے ہیں جہاں پہ ہزاروں لوگ روزانہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، یا بہت ساری جو ہے نا ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو وہ بچے جو ہے نا بہت مشکل میں، اذیت میں ہیں کہ ابھی 2 پیپر ہوئے ہیں، 6 ان کے ابھی باقی ہیں، تو ان کا امتحان مکمل کر لیا جائے۔ تو وہ میری یہی سجیشن ہے کہ مئی کے فوراً بعد جو ہے جون میں کے پہلے ہی ہفتے میں 9th کا ایگزام جو ہے نا وہ ضرور کنڈکٹ کر لیا جائے، تاکہ جو ہے نا وہ بچے اپنے اس سلیبس سے فارغ ہو جائیں، اپنا نیکسٹ جو ہے نا اسٹیپ جو بھی کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا باقی انٹر کے امتحانات بھی جو ہے نا اسکولز تو کلوزڈ ہیں لیکن وہاں پہ ہالس ہیں، جگہ کافی کھلی ہے، وہاں پہ امتحان لیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ رجان صاحب کہ آپ نے ہمیں پوائنٹ آف ویو میں وقت دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک، ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔